جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتا ہے یا آن لائن ہوتا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عطاء الرحمان صاحب، ہمارے ممتاز تجزیہ نگار، دانشور، کالم-نویس اور نئی بات کے ایڈیٹر، وہ موجود ہیں۔ ان سے ہم آج کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عطاء الرحمان صاحب، وعلیکم السلام میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اب تو گھر گھر بجلی آئے گی جی، انڈیا سے آئے گی۔ ہوتا ہے نا میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے۔ جی جی جی، مجھے بجلی تو بجلی ہوتی ہے، چاہے پاکستانی ہو چاہے انڈین ہو۔ مجھے 1999 کے وہ دن یاد ہیں جب واجپئی صاحب بس پر سوار ہو کر لاہور آئے تھے اور پہلی بجلی ہم پہ وہی گری تھی۔ گورنر ہاؤس کی ایک تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے بجلی خریدنا چاہتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور آپ تھوڑے سے، انہوں نے بڑے سٹائل سے کہا، واجب تھوڑے سے بس دام کم کر دیجئے، ہم آپ سے بجلی لیں گے۔ یہ نواز شریف کا دور تھا اور وہ یہاں سے بجلی خریدنا چاہتے تھے۔ اور اس سے پہلے میں دہلی میں جب اندر کمار گجرال وزیر خارجہ ہوتے تھے 1996-97 میں، تو ان سے میں نے ایک انٹرویو کیا تفصیلی، اور وہ کہنے لگے دیکھیں پاکستان سے ایک گجرال ڈاکٹرین ان زمانے میں بڑا مشہور ہوا، اور اس کی انہوں نے تفصیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھیں ہم بہت جلد گیس کی قلت کا شکار ہونے والے ہیں اور ہمیں پاکستان اور سینٹرل ایشیا دونوں جگہ سے گیس چاہیے ہوگی، اور اس لیے میں چاہتا ہوں پاکستان کے ہم پر زمینی راستے کھولے اور یہ سب کچھ کرے۔ تو تب جو تھا ہندوستان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں پاکستان سے بہت ساری چیزیں درآمد کرنی ہیں اور بہت کچھ ہے، اور چینی بھی درآمد کی انہوں نے اس زمانے میں پاکستان سے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں مشرف کی حکومت آئی تو گھٹیا چینی ہندوستان سے برآمد کرنا پڑی، اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے محتاج ہو رہے ہیں اس بجلی کے جو کبھی ہندوستان ہم سے مانگتا تھا۔ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ مثلا میں تو اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتا ہوں کہ جب آپ کے انٹرنل سورسز میں بھی ڈسکریمنیشن ہو جائے نیشنل سورسز کے معاملے میں حوالے سے، کہ بھی کہا جائے کہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت گیس ان صوبوں میں زیادہ استعمال ہوگی جن صوبوں میں نکلتی ہے، اور قومی ضرورتوں کا کوئی اس میں کوئی حوالہ نہ ہو کہ یہاں ضرورت ہے یا وہاں ضرورت ہے، تو پھر صوبے تو اگر آؤٹ ورڈ دیکھنا شروع کر دیں، جیسے پنجاب میں کچھ لوگ اب دیکھنے لگ گئے ہیں کہ کیا حرج ہے ہم گیس وہاں سے لے لیں اگر وہ دے سکتے ہیں، کیا حرج ہے ہم بجلی وہاں سے لے لیں، تو یہ کوئی ہماری سولیڈریٹی کے لیے۔ بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری دی گئی ہے، صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی صوبہ کسی دوسرے ملک سے بات کر سکتا ہے تو اسے پہلے اپنے ہی ملک کے صوبے سے بات کرنی چاہیے، اس کی ترجیح اپنا ہی صوبہ ہونا چاہیے، اور وہ اس کے لیے زیادہ بہتر بھی ہو سکتا ہے، اکنامیکل بھی ہو سکتا ہے، اور ملک کی سلامتی اور وقار کا بھی تقاضا اسی میں ہے۔ لیکن ہم کوئی ایسی پالیسی تو بنائیں نا، ہم کوئی ایسی ڈائریکشن تو دیں صوبوں کو، اور جب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، ہم سرے سے بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے، ہم جتنے گیس کے ذخائر ہیں جتنے باقی ہیں ان کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر رہے، اور گیس کے معاملے میں بھی مس مینجمنٹ کا شکار ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ جو ہندوستان کی طرف سے پیشکش آئی ہے نا 5000 میگا واٹ کی، یہ دراصل امریکن انفلوئنس ہے، ڈپلومیسی کام کر رہی ہے، چونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران سے گیس حاصل کرے، اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی امریکہ شدت سے مخالفت کر رہا ہے اور کھل کر رہا ہے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ترکمانستان سے لے لیجئے، اب ترکمانستان سے گیس پائپ لائن پاکستان لانا بڑا مشکل ہے جو افغانستان کے حالات ہیں، اور یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے، اور اب انہوں نے ہندوستان کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کو آفر کریں تاکہ ایران گیس پائپ لائن، گویا ہم ایران کی بجائے ہندوستان کے قریب ہو جائیں، جو کہ تاریخی لحاظ سے ویسے جو ہمارے تعلقات ہیں اور اس لحاظ سے کتنا ایک معیاری کام ہوگا، کتنا قابل قبول ہوگا قوم کو، اور قومی مفادات کے نقطہ نظر میں کس قدر بہتر اقدام ہوگا، اور پھر ہم ایران کی کاسٹ پر، ایران جیسے ہمسایہ اور مسلم برادر دوست کی قیمت پر ہندوستان سے بجلی خریدیں گے، اس ہندوستان سے جو کبھی 1999 میں نواز شریف کے عہد میں ہم سے بجلی مانگ رہا تھا۔ اچھا، جنرل حمید گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ اہم بات ہوتی ہے تو اچانک ہماری رہنمائی کے لیے آ جاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ ہیلو، مجھے تو ابھی اطلاع ملی تھی کہ وہ لائن پہ موجود ہیں۔
اچھا میرے خیال میں دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ کہتے ہوں گے ہمیں بجلی چاہیے, آپ کے صنعت کار کہتا ہے بجلی چاہیے لیکن دیکھیں تھوڑی سی بہتر فرنس سائل آپ کے پاس ہے. اچھا وہ کوریا سے آپ اب 3000 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کے لیے بات ہو رہی ہے, لیکن وہ ہم پہلے بھی کر سکتے تھے. 4 سال ہم کیا کرتے رہے؟ یقیناً پہلے کر سکے تھے, اور کوریا نے جو کہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے گا یہاں بھی, وہ ہائیڈرو پروجیکٹس پر اس نے دیا ہے. ہائیڈرو پروجیکٹس ہمارے زمینی وسائل ہیں, ہمارے نیچرل وسائل میں سے ہیں, قدرتی طور پر ہم ان وسائل سے مالا مال ہیں. اور اب جنرل صاحب پھر لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ہم پہلے. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. یہ جو مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ کرنے کا, تو یہ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی. 40 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ دینا تھا, ملتان کے اوپر 80 ارب روپے صرف ملتان شہر پہ خرچ کر چکے. یہ تو نہیں کہ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. اس کا مطلب ہے یہ بجلی کا بحران شروع دن سے اس لیے پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہم ہندوستان کے قریب آ جائیں. موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس جو دیا گیا ان کو قوم کی مرضی کے خلاف, اس کے خلاف آواز بلند نہ کریں. اور یہ پاکستان کی ڈسولوشن کا پورا پروگرام انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ اگر آپ ان کو ابھی روکا نہیں تو پھر خدا جانے کیا ہوگا. بس اتنی سی بات میں نے کہنی ہے آپ سے. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب کی وہی ایک سمپل بات. درست بات کہی جنرل صاحب, اور صحیح سمت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ, ان کا کہنا یہ جو میں نے سوال پوچھا تھا بڑا سمپل آپ سے کہ لوگ تو بجلی مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دانستہ یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے بالکل دانستہ پالیسی اختیار ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اس کے پیچھے امریکہ ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر ہو, ہم ایران کے قریب آ جائیں, ایک برادر مسلم ہمسایہ ملک کے اور پاکستان کے جو پہلے سے بہت تعلقات چلے آ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں. وہ ہندوستان کا ہمیں رہین محنت بنانا چاہتا ہے, محتاج بنانا چاہتا ہے, اور اس لیے اس نے یہ ہندوستان سے کو اس نے انگیخت دی ہے اور وہاں سے یہ پیشکش ہوئی ہے. اور جو اوپر ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس تو ویژن ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیے صورتحال یہ ہے ہماری کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نے ابھی بحث بھی نہیں شروع کی خارجہ پالیسی پر اور امریکہ سے تعلقات پر اور نیٹو سپلائی کے. اور صورتحال یہ ہے کہ 2 امریکن جنرل آ بیٹھے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے یہ اعلان شدہ پالیسی تھی کہ جب تک پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر دیتی اور رہنما خطوط وہ حکومت کو نہیں دے دیتی جن کی روشنی میں طے کرنا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, ڈرون حملے برداشت کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے, اور دوسرے امریکہ سے بارڈر پر جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی. پارلیمنٹ نے اتنی دیر کیوں کی ہے جی؟ دیکھیے نہیں ابھی تو 4-5 دن میں تو یہ ابھی تو وہ پیش ہوئی ہے, اتنا 2-3 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فیصلے تو کوئک ڈسکس ہونے والے ہوتے ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ پہلے یہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ تھا, اس نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. اب وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ, وہ بھی 1 مہینے سے آ رہا تھا, یہ فائنل کر چکے ہیں جی, مشترکہ اجلاس میں لائے ہیں. اور اب وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے مسئلے نے اتنا ہنگامہ پیدا کر دیا ہے اور کراچی کے حالات پر MKM نے واک آؤٹ کر دیا ہے. یہ پارلیمنٹ آپ تو ٹھیک ہے, وہ ملکیوں کو پیمپر نہیں مل رہے, وہ رو رہے ہیں, آپ ان کا بھی کوئی خیال رکھیں. جی یقیناً رکھنا بولو براز کا بھی. لیکن ابھی پارلیمنٹ میں یہ قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات کو پیش ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, اور یہ لوگ آ بیٹھے ہیں. اس سے پہلے یہی حکومت امریکی فوجیوں کو اور گراسمن کو جو صدر اوباما کا خصوصی ایلچی ہے اس کو پاکستان آنے سے روک چکی ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں آتا آپ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. اب آج ایک کالم نویس نے جو کہ سفارتی حلقوں سے زیادہ کنیکٹڈ بھی ہیں, یہ بات کہہ دی ہے کہ صاحب یہ گراسمین کا عہدہ جب ختم ہو جائے گا تو یہ ختم کر رہا ہے ایف پاک والا مسئلہ. وہ کہتا پاکستان کو بائی پاس کر کے اس سال کے آخر میں فوجیں واپس بلا لی جائیں گی اور طالبان کی ایک بڑی سرج کے ساتھ پٹائی بھی کر دی جائے گی اور پاکستان کو بائی پاس کیا جیسے روس کے مسئلے پر کیا گیا تھا, اور نتائج اس کے وہی ہوں گے جو نکل. بسم اللہ, وہ پاکستان کو بائی پاس کریں اور اپنی فوجیں واپس بلا لیں, اور پاکستان سے مذاکرات اب کوئی ان کا ٹاپ کا جنرل نہیں کرے گا, یہی چھوٹے جنرل کریں گے. یہ خیال ترک کر دیں کہ 2014 کے بعد بھی اپنے فوجی وہاں رکھیں گے, ورنہ یہ تنازع جاری رہے گا, یہ کنفلکٹ جاری رہے گا. اور یہ بالکل میر صاحب وہ سوچ ہے جو ویتنام میں شکست کھانے کے بعد
اس وقت کے امریکہ کی تھی، امریکی پالیسی سازی کی تھی. پہلے انہوں نے کمبوڈیا اور لاؤس پر بمبارڈمنٹ کی، اسی طرح جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں پر کر رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے تھے، اس خام خیالی بلکہ ناقص سوچ کا شکار تھے کہ ویتنامی نہیں لڑ رہے، اصل میں انہیں مہیا جو ہے نا مدد لاؤس اور کمبوڈیا سے کی جا رہی ہے. وہاں بمبارڈمنٹ کی اور اس کے بعد پیرس میں مذاکرات شروع کر دیے ویتنام کے لوگوں کے ساتھ، اور کہا جی ہم کمبوڈیا اور لاؤس کو نظر انداز کرتے ہیں. نظر انداز کر کے پھر بھی وہاں سے شکست کھا کر امریکی فوجیں گئی. اور اب بھی اگر وہ چلے جاتے ہیں، وہ بسم اللہ پاکستان کو بائی پاس کریں، اس علاقے کو چھوڑیں، پھر امن قائم ہو جائے گا. قبائلی علاقے ہمیشہ سے پاکستان کے وفادار ہیں، بعد میں بھی وفادار رہیں گے، اور افغان عوام کے ساتھ تو ہمارا کوئی تنازع ہی نہیں سارے سے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آج اعجاز شفیع گیلانی صاحب کا وہ جو گیلپ سروے آیا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے میں، استثناء کے معاملے میں، صدر کے خلاف کوئی چیز نہیں بھیجی، استثناء ہے سوئس کورٹ میں، تو اس پر صرف 61% لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے. صرف 33% لوگوں نے ان کی حمایت میں ووٹ دیا، 6% بولے نہیں ہیں. اب یہ پبلک ایک طرح کا ایک رائے اگر سامنے آ جاتی ہے تو وہ خاصے، یعنی کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو ان معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ تعلق ہے. وہ تو لوگوں کا بہت تعلق ہے. لوگوں کے ہاں یہ گلی محلے میں یہ بات زیر بحث آتی ہے، گھروں میں سیاسی بحث ہوتی ہے، اس میں یہ مسئلہ آتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو وہ اگر اس کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں تو کیسے استثناء دیا جا سکتا ہے. بلکہ لوگ تو یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ کیسز موجود تھے تو صدر زرداری کے کاغذات نامزدگی ہی کیوں قبول کی؟ اپوزیشن نے چیلنج کیوں نہیں کیا اس وقت؟ جی اپوزیشن کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. یہ اپوزیشن کی غلطی تھی، اور اس وقت اس پر چیلنج کرنا چاہیے تھا، اور یہ کاغذات نامزدگی قبول نہیں ہونے دینے چاہیے تھے. اور این آر او تو ایک ایسا قانون ہے جس کو یہ حکومت بھی کالا قانون کہہ چکی. اس قانون کے تحت اگر کوئی قانونی تحفظ حاصل کیا گیا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. اب تو سپریم کورٹ اسے ویسے ہی کالعدم قرار دے چکی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خط لکھنے کا، خط لکھنے سے بھی استثناء ختم نہیں ہو جاتا، جو کہ ایک آئین کی آئینی ضرورت ہے. آئین میں بہرحال صدر کو استثناء دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے اگر صدر استثناء چاہتے ہیں تو انہیں سپریم کورٹ سے خود رجوع کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے جناب استثناء. نہیں لکھا ہوا ہے تو جا کے آپ اس کو کلیم کریں. میرا ایک قانونی حق اگر کتاب قانون میں مجھے دیا گیا ہے تو میں عدالت سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں. میں کیوں نہیں کرتا؟ اور آئین کی تشریح تو بہرحال سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. اچھا جی یہ ہو گیا، لیکن دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہو گیا. ہمارے اور آپ کے بڑے عزیز دوست حسین حقانی صاحب، آج خبر ہے پاکستان ٹوڈے کی، امریکہ میں سیاسی پناہ مانگ رہے ہیں. اس سے یہ تسلی تو ہوگی امریکی شہری نہیں ہے وہ، لیکن نہیں یہ تسلی تو ہو گئی امریکی شہری نہیں ہے. لیکن آپ ایک بات پہ غور کیجئے، حسین حقانی سے پہلے امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر جنرل درانی تھے، اور جنرل درانی سے پہلے جنرل کرامت تھے، جنرل کرامت نہیں، جہانگیر کرامت تھے. یہ تینوں حضرات پے در پے جو ایمبیسڈر بنے ہیں، یہ سفیر بننے سے پہلے امریکی این جی اوز میں ملازمت کرتے رہے. حسین حقانی کی ملازمت امریکی این جی اوز تھی. وہ تو کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں. پروفیسر تھے، لیکن وہاں کی ایک بڑی انسٹیٹیوٹ غالباً کارنیگی میں وہ ملازمت، اور اس کے تحت کتابیں بھی لکھی. اور جو مشہور کتاب ہے پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، وہ کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے تحت ہی انہوں نے لکھی. اس سے پہلے جنرل درانی تھے، اور وہ بھی امریکن این جی اوز میں ملازمت رہے. اور جہانگیر کرامت کو جب یہاں سے فارغ ہو گئے تھے تو امریکہ چلے گئے تھے، اور وہ بھی رہے. تو یہ ایمبیسڈر جو تین آئے ہیں آگے پیچھے، وہ اس سے پہلے ان کا امریکہ میں ذہنی غسل ہو چکا تھا. این جی اوز، امریکن این جی اوز میں رہے، امریکن این جی اوز میں رہے ہیں، اور امریکہ کے یہ نہایت قابل اعتماد لوگ تھے. اور حسین حقانی کو امریکہ سیاسی پناہ نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ چلیں جی، ہمارا دوست ہے پاکستان میں رہے تو اچھا ہے جی. بہرحال اسی کے ساتھ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.